بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، تبلیغ اسلام اور شہادت کی داستان۔ تعارف۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان نوجوانوں میں شامل تھے جنہیں ہر کوئی ان کی وجاہت، حسن اور شان و شوکت کی وجہ سے پسند کرتا تھا۔ وہ ایک مالدار اور اثر و رسوخ والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ خناس بنت مالک قریش کی نہایت سخت مزاج اور مالدار خاتون تھیں۔ مصعب کو بچپن سے بہترین پرورش ملی۔ ان کا لباس، رہن سہن اور عادات سب مکہ کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال تھیں، لیکن ان کی زندگی اس وقت بدل گئی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور اسلام قبول کرنا۔ حضرت مصعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سن کر تحقیق کی اور دار ارقم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہاں پہلی بار قرآن کی تلاوت سن کر ان کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مصعب نے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک پوشیدہ نہ رہا۔ ان کی والدہ کو جب ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا اور مصعب کو قید کر دیا۔ ایمان کی خاطر قربانی۔ حضرت مصعب کو اپنی والدہ کی محبت اور دنیاوی آسائشوں کو چھوڑنا پڑا۔ جب وہ قید سے آزاد ہوئے تو انہوں نے مکہ کی گلیوں میں پرانے اور معمولی لباس پہنے ہوئے چلنا شروع کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر صحابہ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی مصعب ہیں جن کے کپڑے اور خوشبو کی مہک دور دور تک محسوس کی جاتی تھی۔ لیکن ایمان کے راستے میں انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ مدینہ میں پہلا داعی۔ جب مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو وہاں کا پہلا سفیر مقرر کیا۔ وہ اسلام کے پہلے معلم بن کر مدینہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے حکمت اور صبر کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا۔ ایک روز قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور سید بن عزیر مصعب کے پاس آئے اور غصے میں کہا، تم ہمارے قبیلے کے لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ مصعب نے نہایت نرمی سے کہا، آپ بیٹھ کر میرا پیغام سنیں، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ان کی دعوت اور اخلاق سے متاثر ہو کر دونوں سردار ایمان لے آئے اور ان کے ذریعے پورا قبیلہ اسلام قبول کر گیا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کا قیام۔ مصعب بن عمیر کی محنت اور قربانیوں کے نتیجہ میں مدینہ میں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ حج کے موقع پر مدینہ کے 70 افراد نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی اور اسلام کی فتح کا آغاز ہوا۔ جنگ احد اور شہادت۔ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کو اسلامی لشکر کا علمبردار بنایا گیا۔ یہ ایک اہم اور ذمہ داری تھی، کیونکہ علمبردار ہی لشکر کی قیادت اور نظم و ضبط کی علامت ہوتا ہے۔ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت مصعب آگے بڑھ کر دشمنوں کو روکتے رہے۔ وہ شہادت تک علم بلند رکھے رہے۔ ان کی شہادت کے بعد کفن کے لیے ان کے پاس صرف ایک چادر تھی۔ جب ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور جب پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آخر کار ان کے پاؤں پر گھاس ڈال کر انہیں دفن کیا گیا۔ سبق۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی
ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی خاطر دنیاوی آسائشوں کو قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے اپنی جوانی، دولت اور عزت سب اللہ کی راہ میں لگا دی۔ ان کی قربانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی خدمت میں مشکلات آئیں تو صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا راستہ جاری رکھنا چاہیے۔